نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب بسنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہیں. اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں رسولوں کو بھیجا اور ان رسولوں میں اللہ نے اپنے آخری رسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ اللہ کے یہ نبی اس قرآن حکیم کو، اس ہدایت والی کتاب کو عملاً اپنی امت کے سامنے پیش کریں. تو اللہ نے بتایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور واضح کتاب آئی ہے. اس نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی اتباع قرار دیا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے حبیب اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا سنت وحی کی مثل ہے. اور اطیع اللہ و اطیع الرسول سے معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی رسول کی اطاعت کریں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اصل میں اللہ کی اتباع ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، مطلب میری سنت پہ عمل کیا، تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور دوسری جگہ فرمایا جس نے میری سنت کو فساد امت کے وقت میں زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اس کا مطلب جس سنت کو لوگوں نے جس سنت پہ عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا اور کروانا بڑے ثواب کا ذریعہ ہے، بڑے ثواب کا ذریعہ ہے. تو آج سے ہم سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے میں بڑی واردات بھی ہیں. بغیر عذر کے سنت کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو چھوڑا جائے. اس لیے سنت پہ عمل کرنا مسلمان کے لیے ایک ضروری ہے، اور اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے. تو کھانے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے، اور یہ تمام نبیوں کی سنت ہے. تو کھانے سے پہلے بھی ہاتھوں کو دھونا اور کھانا کھا لینے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھونا یہ تمام نبیوں کی سنت ہے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا کھانے سے
فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا ذریعہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا ذریعہ ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا رزق میں وسعت کا ذریعہ ہے اور اس میں شیطان کی مخالفت بھی ہے۔ تو علماء نے ایک عجیب واقعہ بھی لکھا ہے ایک بزرگ کے بارے میں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر قرضہ تھا اور غربت کی وجہ سے کوئی قرضے کی ادائیگی کی صورت سمجھ نہیں آتی تھی اور کوئی صورت نہیں بن پا رہی تھی۔ اتفاق سے ایک دن میں نے کسی عالم کے درس میں یہ سنا کہ جو بندہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد سنت سمجھ کر ہاتھ دھو لیا کرے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چند دنوں میں اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے یہ عمل شروع کیا، ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ کے فضل سے میرے ذمے کوئی بھی قرضہ باقی نہ رہا۔ تو ایک سنت پر عمل کی برکت سے قرض کا بوجھ سے بندہ سبکدوش ہو گیا۔ تو ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد سنت ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، تو سنت سمجھ کے عمل کرنا چاہیے، تو اس سنت کی دنیا میں بھی فوائد ہیں آخرت میں بھی فوائد ہیں۔ اور دوسری سنت کیا ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھو اور ہر ایک اپنے قریب سے کھائے، ہر ایک اپنے قریب سے کھائے۔ صرف بسم اللہ پڑھ لیں تب بھی سنت پہ عمل ہو جائے گا، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو بہتر ہے، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو پھر برکت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مرفوع حدیث ہے جس کھانے سے بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھنا کھانے کی شروع میں بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کھانے کی شروع میں پڑھو، بھول جاؤ تو بعد میں پڑھ لو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر بسم اللہ پڑھنا شروع میں بھول گئے تو وہ درمیان میں جب یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھنا، ویسے تو آپ وضو کریں تو وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اگر کسی نے وضو کے درمیان میں پڑھی تو سنت ادا نہیں ہوگی، لیکن کھانا کھانے کی شروع میں اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، کھانے کے دوران جب بھی یاد آئے بسم اللہ پڑھ لے گا تو سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ اور بسم اللہ پڑھ لینے سے یا درمیان میں یاد آنے پر پڑھ لینے سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے کھانا کھانے کی شروع میں یا درمیان میں بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، اگر درمیان میں جب پڑھی شریک ہوا تھا تو شیطان اس کھانے کی کیا کر دیتا ہے۔ اور تیسری سنت دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور سامنے سے قریب سے کھاؤ، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان۔ اپنے قریب سے کھانا، سامنے سے کھانا بھی سنت ہے، پلیٹ کے چاروں طرف سے نہیں کھانا چاہیے بلکہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ اور کیونکہ برتن کے درمیان سے کھانا کھانے میں بے برکتی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، لہذا کنارے سے کھاؤ درمیان سے نہ کھاؤ۔ اور اسی طرح برتن کو خوب صاف کرنا بھی سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو چاٹنے
اور برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اور اسی طرح جس برتن میں انسان کھائے اسے اچھی طریقے سے صاف کرے تو برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برتن کو صاف کیا، انگلیوں کو چاٹا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کا پیٹ بھر دیں گے۔ انگلیوں کا چاٹنا بھی سنت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تو 3 انگلیوں سے تناول فرماتے، اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو انگلیوں کو چاٹ لیتے۔ انگلیوں کو چاٹنے کا مسنون طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے درمیان والی انگلی کو چاٹے، پھر شہادت والی انگلی کو، پھر انگوٹھے کو چاٹے، اور انگلیاں 3 مرتبہ چاٹنا سنت ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹا کرتے تھے۔ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے اور ان انگلیوں کو چاٹنا بھی سنت ہے۔ ہاں اگر کھانا اتنا باریک ہے، پتلا ہے، تو پھر 5 انگلی سے کھایا جا سکتا ہے۔ سعید بن منصور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 انگلی سے بھی، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلی سے بھی کھایا ہے۔ بہرحال 1 انگلی سے کھانا منع ہے، 3 انگلیاں سے کھانا سنت ہے، انگوٹھا، شہادت کی اور درمیان کی انگلی۔ اسی طرح اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھانا بھی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر لے اور اس کو کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ گری ہوئی لقمے کے اٹھانے میں کراہت، ناپسندیدگی محسوس نہ کرے، سنت سمجھ کر اس کو اٹھا لے تو اس پہ بڑا ثواب ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کو نہ سوچے، اس کی پرواہ نہ کرے، اسی میں شاید برکت ہو۔ اسی طرح دسترخوان لگا کے کھانا چاہیے، اور دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو بھی کھا لینا چاہیے۔ گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھانا بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو دسترخوان کے ٹکڑوں کو کھانا ایک تو تواضع ہے، نہ کھانا تکبر کی علامت ہے۔ تو دسترخوان پر فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فرشتے جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور دسترخوان فرش پر، زمین پر بچھا کے کھانا سنت ہے، ٹیبل پر کھانا خلاف سنت ہے۔ اور اسی طرح ٹیک لگا کر کھانا بھی خلاف سنت ہے۔ 4 زانوں بیٹھ کے کھانا بھی خلاف سنت ہے، ممنوع ہے۔ اور بیٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے یا تو دونوں قدموں کے بل بیٹھے یا دونوں پاؤں کو اٹھا لے اور بائیں پاؤں کو بچھا لے، یا تو دونوں قدموں کے بل بیٹھ جائے یا پھر دائیں پاؤں کو اٹھائے بائیں پاؤں کو بچھا لے۔ یہ طریقہ ہے بیٹھنے کا۔ اسی طرح کھڑے ہو کے نہیں کھانا کھانا چاہیے، بازار میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور جوتے اتار کے کھانا کھانا سنت ہے، جوتے اتار کے کھانا کھانا سنت ہے۔ اور تیز گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، ٹھنڈا کھانا کھانا سنت ہے، گرم کھانا کھانے میں برکت نہیں ہے۔ گرم کھانا آ جائے تو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہاں معتدل گرم کھانا کھانا خلاف سنت نہیں ہے۔ کھانے کو سونگنا بھی نہیں چاہیے اور کھانے میں پھونک نہیں مارنی چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد منہ کے بل لیٹنا منع ہے، اور رات کا کھانا بالکل نہ چھوڑا جائے۔ کھانے کی تفتیش اور جائزہ لینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پرانی کھجوریں پیش کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفتیش کی
مطلب دیکھا کہ کہیں ان میں کوئی کیڑا تو نہیں لگا ہوا، کیڑا وغیرہ تو اس کو نکال دے۔ کھانے کو برا کہنا منع ہے، نہ تو کھانے کی تعریف کی جائے نہ اس کی برائی بیان کی جائے۔ اسی طرح کھانے کو پھینکنا نہیں چاہیے، کھانے کو پھینکنا نہیں چاہیے۔ اور برتن کے آخر میں جو کھانا ہوتا ہے وہ مرغوب کھانا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہانڈی اور پیالے کا بچا ہوا کھانا بڑا مرغوب تھا۔ خادم کو نوکر میں کھانا کھانے میں شریک کرنا چاہیے، کھانا کھانے میں شریک کر لینا چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد خلال کرنا چاہیے اور کلی کرنی چاہیے۔ یہ وقت یہ دانت اور دانت کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اگر دسترخوان پہ روٹی آ جائے تو شروع کر دے، سالن کا انتظار نہ کرے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پر اٹھنے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ دسترخوان کو اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی پہلے دسترخوان اٹھائے پھر خود اٹھے، دسترخوان کو پہلے نہ اٹھایا جائے۔ اسی طرح دسترخوان کو صاف کیا جائے تاکہ کوئی ٹکڑا باقی نہ رہے۔ اور دسترخوان پر جو بڑا آدمی ہے اس سے کھانے کی ابتدا کروانی چاہیے، عمر میں جو بڑا آدمی ہے اس سے کھانے کی ابتدا کروانی چاہیے۔